بے شک آپ بجا فرما رہے ہیں، بے شک گولیاں نہتے لوگوں پہ نہیں چلانی چاہیے تھی، لیکن ایک موقع تھا سر آپ لوگوں کے پاس سنجانی پہ دھرنے کا. کس کا فیصلہ تھا کہ ڈی چوک پہ آپ لوگ جاتے؟ کون کون بضد تھا کہ نہیں جانا سنجانی؟ کیونکہ جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو یہی تھی کہ صرف بشرا بی بی کی ضد تھی کہ ہمیں ڈی چوک جانا ہے، اور جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ اس بات پر متفق تھی کہ سنجانی جانا چاہیے. جی نہیں، میں اس کا سارے کا حصہ ہوں. پہلے میں نے پشاور میں تھا، جب پہلے اڈیالہ جیل میں گئے، ہم 5 رکنی گئے، ہم 3 گھنٹے باہر اڈیالہ جیل کے بیٹھے رہے، نہ ملنے دیا گیا خان صاحب کے ساتھ. پھر ہمیں پشاور کا ہوا، پشاور گئے، بے نظیر اپنا بشرا بی بی کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ جو ہے ہماری نشست ہوئی، گنڈا پور کے ساتھ نشستیں ہوئیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے چونکہ وہاں ایک سانحہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ریلیز کرتے ہیں، اور لیکن یہ اس کے بعد کریں گے، آپ پہلے مؤخر کریں. تو پھر جیٹ بھیجا گیا، جیٹ کے اوپر جو ہے بیرسٹر سیف جو ہے وہاں سے لائے گئے، اور یہاں اسلام آباد میں اس نے کہا میں اکیلا نہیں جاتا ہوں، بیرسٹر گوہر ساتھ گیا ہے. 8 بجے صبح جو ہے جیل کے دروازے کھولے گئے ہیں، اور عمران خان سے 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے. لیکن ہمارا یہ تھا، اصرار یہ تھا، چونکہ کریڈیبلٹی گیپ تھا، ہم نے کہا نہیں، پہلے عمران خان کو آپ مخلصی دیں گے، چھوڑیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے آپ کے ساتھ آگے باقی چیزیں کی بات کریں گے. اور عمران خان خود ہی باہر آ کے اعلان کرے گا، جو بھی کرے گا، مؤخر کرے گا یا آگے لے کے جائے گا نشست میں. کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے 24 کا جو ہے مؤخر نہیں ہوگا. اس پر جو ہے آ کر ہمارا اور ان کا اختلاف ہوا تھا. پھر سنجانی کا انہوں نے ضرور کہا کہ سنجانی میں آپ کر لیجئے گا، جب تک 2-3 دن جب عمران خان کی مخلصی ہو تو اس کے بعد کریں. لیکن اس پر کوئی بھی اتفاق نہیں ہوا ہے. یہ کہنا کہ جی بشرا بی بی نے کوئی کنٹرول کیا ہے، مانیٹر کیا ہے، ڈائریکشن دی ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. یہ پروپیگنڈا کی مشینری ان کی شرمناک حد تک ہے. جس طرح انہوں نے 26ویں ترمیم کی، شرمناک طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا، اپنی جو ہے سبکی مٹانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا. اب بھی یہ جو ہے دیکھیں، خون جو ہے بے گناہ خون رائے گاں نہیں جائے گا. یہ اب بڑکے مار رہے ہیں کہ فتح کر لیا ہے، انہوں نے قلعہ فتح کر لیا ہے. ارے بھائی، کیا مودی کی جو ہے یہ فوج تھی جس نے آگے کشمیر کو فتح کیا، یا نیتن یاہو کی جو اسرائیل کی فوج تھی جس نے آگے جو ہے فلسطینیوں کو فتح کر لیا ہے؟ یہ کس زوم میں جاتے ہو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے یہ اپنی کامیابی کیسے کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سردار صاحب، آپ خود بہت ایکسپیرینس سیاستدان ہیں، سالوں کا ایکسپیرینس آپ کا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سیاسی کمیٹی کو یہ شکایت ہے کہ بشرا بی بی تو سیاسی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی سیاست کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو پھر ہر فیصلے کے لیے آپ لوگ جیسے فیصلہ سازی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بار بار بشرا بی بی کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھیں کیوں نہیں چھوڑتے عمران خان کو. جب عمران خان کی سارے کیسز میں یا بریت ہو گئی یا جو ہے ضمانت ہو گئی، تو پھر جب روبکار رہائی جاتی ہے تو ایک اور کیس ڈال دیتے ہیں. 1.5 سال سے جو شخص اندر ہے پھر ڈال دیتے ہیں. اور اس کو چھوڑنے میں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، اس لیے کہ 494 میں وہ حکومت کا اختیار ہے وڈرا کرنے کا، 169 ضابطہ فوجداری میں بھی حکومت کا اختیار ہے. یہ کس زوم میں کس کو پاگل بناتے ہیں کہ یہ عدالتی معاملہ ہے؟ عدالت نے تو آپ کو ریلیف دے دی. آپ نے جو ہے فستائیت کرتے ہوئے، آپ نے جو ہے عدالت کو اپنا غلام بناتے ہوئے، 26ویں ترمیم نے آپ نے تو سب چیز کو فارغ کر دیا. رول آف لا بھی ختم ہو گیا، آئین بھی ختم ہو گیا، عدالتوں کے فیصلے بھی آپ نہیں مانتے ہو. تو پھر مجھے بتائیں، اب آپ سارے راستے جب بند کر دیں گے، کسی کو بند گلی میں بلکہ لے کے نہیں جائیں گے، دیوار کے ساتھ دیوار میں چننے کی کوشش کریں گے، تو پھر دیوار توڑے گا نا بندہ. اور کیا کرے گا مجھے بتائیں؟ کوئی چیز انہوں نے چھوڑی ہے؟ اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ملک چل دیں گے؟ اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکار چلے گی؟ وہ سرکار جو کہ جعلی ہے، سرکار مینڈیٹ بھی نہیں ہے اس کا. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں. بالکل سر، آپ کے کارکنان آپ کی قیادت پہ دیکھتی ہے، جنہوں نے موجودہ قیادت میں بڑے ٹف حالات میں پی ٹی آئی کو سنبھالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ہائی جیک کیوں کر رہی ہیں پارٹی ڈیسیجنز کو؟ ارے بشرا بی بی ان کے نروز پہ سوار ہو گئی ہے. بشرا ہماری ماں ہے، وہ عمران خان کی بیوی ہے، اس کا تحفظ کرنا ان کا فرض تھا. کیا کرتا علی
یعنی علی گنڈاپور کیا کرتا, اس کو ان گدھوں کے ہاتھوں میں دے دیتا, جو کہ اس کو جو ہے انہوں نے پوری کوشش کی, اس کے ٹائر پھاڑے, پہلے بتیاں بند کر دیں, پھر ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا, پھر ایک کار سے جب اتارا گیا تو اس کے ٹائر پھاڑ دیے, پھر دوسری کار میں اتارا گیا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زہر آلود پھینکا گیا, جس سے سارا جلن شروع ہو گئی. اور پھر آپ کا کیا خیال ہے, پشتون اپنی ماں بہن بیٹی کو نہیں بچائے گا؟ تو یہ تو بے غیرتی ہوتی ہے اگر ہم چھوڑ کے اس کو چلے جاتے. آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ تو سارا حکومتی مراسی مراسی ان پارلیمنٹری لفظ ہے, یہ جو ایک ظفر موج ان کی جو ہے آئی ہے, یہ چھائی ہوئی ہے آپ کے سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے اوپر. ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرے کو آپ شروع کر دیتے ہیں, دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرے کو آپ سارا اس طرح سے پھیلا رہے ہیں جیسے سارا قصور ہی پی ٹی آئی کا ہے, اور سارے ان کو جو ہے یہ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے, جنہوں نے پاکستان کو پہلے توڑا تھا اب بھی پاکستان کو توڑ رہے ہیں. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں, یہ پاکستان کا کوئی دشمن ہی سوچ سکتا ہے کہ ایک صوبے کو جو ہے ہم بالکل منقطع کر دیں اور اس پر جو ہے چڑھائی چڑھ دوڑیں. یہ تو کہتے ہیں نا چڑھ دوڑے دارالخلافے پر. مجھے بتائیں کہ دارالخلافہ ان کے باپ کی جائیداد ہے؟ دارالخلافے پر جتنا پنجاب کا حق ہے, جتنا سندھ کا حق ہے, جتنا بلوچستان کا حق ہے, اتنا ہی خیبر پختونخوا کا حق ہے. یہ دارالخلافہ ماں ہے سارے صوبوں کی اکائیوں کی. اگر آپ کا کوئی اکائیوں کا گریونس ہوگا تو آپ مرکز پہ آئیں گے, آپ یہاں آ کر اپنی شکایت دیں گے, آپ ازالہ کروانے کے لیے آئیں گے. اگر ڈی چوک پہ ہم آ گئے ہیں تو انہیں بالکل سر, یہ تو سچ ہے, احتجاج کرنا تو آئینی حق ہے آپ کا.